السلام علیکم. آئی ایم یور ہوسٹ نعمان اقبال, چینل نظام ٹی وی اور دا پروگرام آف آج کی شخصیت. آج کی شخصیت بہت ہی پیاری شخصیت جو کہ ادارہ فکر جدید اور بہت ہی پیارا ادارہ, اس کے بانی اور زیر نگرانی جن کے ہے امانت رسول صاحب. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں. جی, آئی ایم سٹنگ ود امانت رسول صاحب جو بانی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ادارہ فکر جدید کے زیر نگرانی. جی امانت صاحب, آپ آج کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس زندگی میں کیسا سفر, آپ کی جو آل دا ڈیٹ اور ادارہ فکر جدید کے ساتھ بھی اینڈ مصنف بھی ہیں آپ, بہت سی ماشاء اللہ کتابوں کے بھی, تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کا زندگی کا سفر کیسا رہا اور یہ کیسے. دیکھیے, زندگی کا سفر ویسے ہی ہے جیسے انسانوں کا سفر ہوتا ہے. تو یعنی مشکلات بھی ہیں زندگی میں اور آسانیاں بھی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کے لیے سٹرگل بھی ہوتی ہے, کوشش بھی ہوتی ہے, اور پھر انسان اس کے لیے ہر طریقے سے ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے. چونکہ میں مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے, جو میرا خاندانی پس منظر ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ عالم دین تھے, اور اسی طرح میری والدہ بھی دنیاوی تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم بھی تھی. تو جس خاندان میں اور جس ماحول میں نے آنکھ کھولی تو اس میں نے علم کی بات ہی اور تعلیم کی بات ہی میں نے سنی. تو پھر اس کے بعد واضح بات ہے کہ جب آدمی ایسے ماحول میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو پھر وہ شوق بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو میں نے درس نظامی پورا مکمل پڑھا, قرآن مجید بھی حفظ کیا, اس کی تجوید بھی جو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں تعلیم دی جاتی ہے وہ حاصل کی. پھر اس کے بعد جو اسکول کی تعلیم ہے وہ بھی میں نے ایم اے اور ایم فل میں نے کیا ہے, اور پی ایچ ڈی ابھی میں کر رہا ہوں. دعا کریں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی میری ہو جائے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ادارہ ہے, چونکہ میں باہر تقریباً کوئی 5-7 سال میرا وقت گزرا باہر یورپ میں, تو وہاں کا ماحول اور وہاں سے بھی کچھ میں نے سیکھا اور تعلیم وہاں سے بھی میں نے حاصل کی. تو جب میں پاکستان آیا تو ایک میرا خواب کہہ لیجئے یا ایک میری سوچ تھی کہ بھئی کوئی ایسا کام پاکستان میں ہم کریں کہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا ان کو سمجھایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور اکیڈمیز ہیں, لیکن جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا اور ان کو شعور دینا, یہ اصل ایسے ادارے پاکستان میں کم ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں کوئی اسکول کھول لیتا, کوئی یونیورسٹی بنا لیتا, کوئی کالج بنا لیتا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں ایسا ادارہ بناؤں کہ جس میں اہل علم آئیں, تعلیم یافتہ لوگ آئیں, آپ جیسے نوجوان آئیں, خواتین آئیں, وہ یہاں سے جو اصل علم ہے یعنی جس سے شعور انسان کو ملتا ہے, تو میں ایک ایسا ادارہ قائم کروں جہاں پہ لوگ آئیں. تو ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی ہیں, جیسے بک سرکل ہے. تو بک سرکل میں ہم مختلف کتابیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, اس میں نوجوان آتے ہیں, پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس کتاب پہ. مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایکسپوجر دیا جائے, ان کو سمجھ دی جائے, وہ جذباتی پن کا شکار نہ ہوں, وہ مسائل پر نظر رکھیں, نتائج پر نظر رکھیں, اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ ان کی زندگیوں میں پچھتاوا نام کے کوئی چیز نہ ہو. اس لیے کہ جب انسان اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر بیٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی, جذباتی پن کی وجہ سے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں وہ جذبات سے تو بدلتے نہیں ہیں, لیکن ذمہ داریاں جو ان سی ہیں وہ سر پر آتی چلی جاتی ہیں.
تو پھر یہی نوجوان کہ جب کل ان پر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو پھر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے یہ قابل نہیں رہتے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان آئیں تو ان کو ہم شعور دیں, ان کو علم دیں, اور وہ اپنی عملی زندگی میں اس کی روشنی میں آگے بڑھیں اور زندگی گزاریں. اور سر آپ نے جو مہاتیر محمد اور جو آپ نے بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا, اور اس حوالے سے بھی آپ نے جو کتاب لکھی کہ ڈوبا ہوا جو ایک ملک تھا اور وہ کیسے ابھر کے آیا, ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. تو یہ ایسے ملک جن کو کسی ٹائم پہ ہم نے, ہمارے قائد نے ڈونیشن دی, آج وہ ملک ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے ہیں. تو میرا بھی یہی چیز کا امپیکٹ تھا, کیونکہ جو جتنے باہر آپ کے یورپ میں آپ دیکھتے ہیں, باہر کی ایجوکیشن اسی لیے, باہر کا ایجوکیٹڈ وہ اسی لیے لوگ ہیں کیونکہ ان کا معاشرہ, اس لیے کیونکہ ان کی ایجوکیشن فری ہے. جہاں پہ ایجوکیشن فری ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ معاشرہ بھی اس کے مطابق ہوگا. یہاں کی جتنی بھی کلاس کمیونٹیز ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک اسٹل ان کی وہی چیز ایک دقیانوسی ایک چل رہی ہے. آپ کا مجھے ادارے کے حوالے سے بہت اچھی ایک چیز لگی کہ آپ نے ایک کامن چیز کو نہیں چوز کیا, ایک اسکول کالج یونیورسٹی بنا کے ایک ٹپیکل سی چیز نہیں کی, آپ نے شعور پھیلانا چاہا. تو بہت سی خواتین, مرد و حضرات اس طرح آتے رہے ہیں جو ایجوکیشنسٹ, سینئر لیکچررز, پروفیسرز, اینکرز وغیرہ, اینڈ نیوز چینل سے بھی سب اوور آل آتے رہے, اور ان کی لائبریری اور ان کے جونیئر سینئر سب سیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. آپ نے مہاتیر محمد کے اوپر بہت اچھی کتاب لکھی, طیب اردگان جو کہ موجودہ صدر ہیں اس کے ٹرکی کے, اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے بہت اچھے سیشن. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھیے, جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ بھئی اب بھی یہی مقصد ہے. جیسے مہاتیر محمد کی کتاب ہم نے سلیکٹ کی تھی ڈسکشن کے لیے, طیب اردوان کی شخصیت وہ ہم نے سلیکٹ کی تھی. ابھی پچھلے دنوں جو اس میں شاید آپ نہیں تشریف لا سکے, کہ وہ تھی ایک کتاب مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب. یہ برصغیر کے بہت بڑے عالم دین ہیں, صرف عالم دین نہیں بلکہ ان کی نظر حالات پر, سیاسی حالات پر, اور بڑی اچھی ان کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. ہم نے ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے طالب علمی کے زمانے کی کتاب ہے, یعنی انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی, وہ ہمارے بک سرکل میں تھی. ہاں بالکل بالکل وہی کتاب. اب اس میں بڑی بحثیں اور بڑے نکات اور بڑی اہم باتیں تھیں جو ہم نے گزشتہ بک سرکل میں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو مہاتیر محمد کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے وہ اٹھا کر انہوں نے ملائیشیا کو کہاں پہنچایا. طیب اردوان, میں پچھلے سال ترکی گیا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا, تو یعنی کہ طیب اردوان نے بھی ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو اصل جو کام ہے نا پاکستانی معاشرے میں, سوسائٹی میں اس وقت, وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں نا اختلاف کو برداشت کرنے کا کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑا جاتا ہے, جھگڑا جاتا ہے, وہ سیاسی ہے, وہ مذہبی ہے, فرقہ وارانہ ہے. تو کم از کم جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا رویہ, ان کا ایٹیچیوڈ باقی لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. تو میرا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں تاریخ پر بھی سیشن ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے, اور بلکہ گزشتہ اتوار بھی یہاں پر ایک سیشن تھا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو 11 اگست کی تقریر ہے 1947 کی, اس پر ایک سیشن تھا کہ انہوں نے جو اس میں فرمایا تھا. تو اس طریقے سے یہاں پر صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت فلسفہ بھی یہاں پر ہم پڑھا رہے ہیں, پرشین بھی ہم پڑھا رہے ہیں, عربی بھی پڑھا رہے ہیں, اور انگلش بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جدید زمانے میں, جدید حالات میں اور عصری تقاضوں کے مطابق ہم کس طرح اسلام اور دین لوگوں کو ہم سمجھا سکیں, تو ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جس طرح ابھی شادی ہونی ہے یا شادی ہو چکی ہے, تو ان جوڑوں کو سمجھانے کے لیے, کپلز کو, کہ بھئی آپ کی زندگی میں معاشرتی مسائل بھی آئیں گے, خاندانی مسائل بھی آئیں گے, بہت کچھ مشکلات انسانی زندگی میں آتے ہیں, اور انسان کی طبیعت اور عادات کا بھی اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے, تو ان مسائل کو بھی کیسے حل کیا جانا چاہیے. تو ایسے آپ یوں سمجھیے کہ بلکہ ملٹیپل قسم کا ہم کام کر رہے ہیں. اگرچہ آپ نے دیکھا یہاں پر آپ کو کتابیں بھی, میری کہہ لیجیے ایک ہابی کہہ لیجیے, شوق کہہ لیجیے, کہ میں کسی بھی ملک میں جاؤں, جہاں بھی جاؤں, تو میں کتابیں ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں. لوگ جوتے ڈھونڈتے ہیں, کپڑے ڈھونڈتے ہیں, لیکن میں کتابیں تلاش کرتا ہوں.
کہ جتنی ہو سکیں میں کتابیں لا سکوں, دنیا دونوں. یعنی ہمارے پاس تاریخ کا سیشن ہے. اب تاریخ میں آپ دیکھیے بڑے بڑے چوٹی کے جو مورخین ہیں پاکستانی اور باہر کے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ فلسفے پہ بات اگر کرتے ہیں تو اس پر بھی بہت سی کتابیں ہیں, اور اسی طرح فقہ پر ہے, اور اس طرح قانون پر ہیں, حدیث پر ہیں, تفسیر پر ہیں. یعنی کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول ہے کہ یہاں پر ہر طرح کا نوجوان ہمارے پاس آتا ہے. میں اکثر طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایسا ماحول ہو کہ یہاں ہر مسلک کا, ہر مذہب کا, ہر رنگ کا, نسل کا, ہر لباس کا بندہ آئے, لیکن اس پر کوئی تنقید اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی جائے, ڈائیلاگ کیا جائے, ایک دوسرے کے قریب آیا جائے. یہ جو دوریاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں, کلاسز بن گئی ہیں, یہ ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں تباہی کی طرف یہ چیزیں لے کر جا رہی ہیں. کے حوالے سے سیم سر آپ کا ویسا امپیکٹ ہے جیسے آپ کیلیفورنیا کی لائبریریز ہیں. اب نعوذ باللہ توہین رسالت ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں کی یوتھ دیکھنا چاہتی ہے, ون جیوش بھی, کرسچن بھی, اور بھی ایشین کمیونٹیز بھی. تو وہ جا کے پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب آخر کیا ہے, یا تو پھر نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ آن دا اسپاٹ وہ پھر اسلام بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سر کی بھی بہت اچھی ہے کہ ہر نسل کا ہر بندہ جو کہ ہیومن کے لیے کر رہے ہیں, ناٹ اونلی کہ ایک ہی اپنے مذہب کے حوالے سے, سب مذاہب کے بھی حوالے سے, اور ایک پازیٹیو امپیکٹ کے حوالے سے. ادارے کا جو نام ہے وہ فکر جدید ہے. یعنی فکر جدید سے مراد یعنی ماڈرن اپروچ یا ماڈرن تھاٹ آپ کہہ لیجئے. تو وہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہمارے پاس نوجوان آتا ہے یا جو ہمارے معاشرے کا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ دوری نہ محسوس کرے. اس لیے ماڈرن اپروچ ہے یہ, تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ ہمارے مسائل ہیں جن کا حل یہ بتا رہے ہیں, اور یہ وہ حل بتا رہے ہیں جو واقعی پریکٹیکل حل ہے. یعنی اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے, کوئی دوری نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو, چھوٹی سی ہماری کوشش ہے, بہت بڑا پاکستان ہے لیکن خیر چراغ تو روشن رکھنا ہی رکھنا ہے ہر حال میں, تاکہ جتنے بھی لوگوں کو اس سے روشنی ملے اور لوگ اپنا زندگی کے سفر کو اس میں آسان کریں اور منزل کو حاصل کریں. سر اس طرح ہی جیسے کہتے ہیں تنکا کرنے سے ہی دریا بنتا ہے, اور ماشاء اللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور انہوں نے ان کے ہی علم سے پوری دنیا فیض یاب ہوئی. تو علم کے دین اور دنیا کو جو پھیلانے والے علم والے ہیں ماشاء اللہ, جیسے یہ ماشاء اللہ اسکالرز اور اوور آل, سو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تھینک یو سو مچ سر فار آر شو اینڈ آج کی شخصیت اور ادارہ فکر جدید کے ساتھ ایز یو کین سی دس. سو آئی ایم یور ہوسٹ نعمان اقبال اینڈ یو واچنگ آج کی شخصیت ایٹ نظام ٹی وی. تھینک یو سو مچ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.